سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ مہمان کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح مہمان کی جو خاطر مدار کی جاتی ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو میزبانی کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح مہمان کے متعلق سنتیں کیا ہیں، اور چند گزارشات مہمان سے ہیں اور چند اہم گزارشات میزبان کے لیے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم گزارشات ہیں، ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں کوتاہیاں نہ ہوں۔ تو پہلے نمبر پر تو مہمان کے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کے آنے سے خیر جلد آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مہمان رزق اپنا لے کر آتا ہے اور بخشش میزبان کی کرواتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے پاس مہمان کو بطور تحفہ بھیج دیتا ہے، پھر وہ اپنا رزق ساتھ لے کر جاتا ہے، اور جب وہ واپس کوچ کرتا ہے تو اللہ پاک اہل خانہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلے مہمان نوازی کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور اسی طرح مہمان نوازی کرنا یہ حضور علیہ السلام کا سنت عمل ہے۔ اب چند فضائل ہیں میزبانی کے، کہ انسان کسی کی میزبانی کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، مہمان کا خیال کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کو پسند کا کھانا کھلایا اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ضیافت مہمان نوازی 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اس کے بعد جو مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کے آنے سے خیر جلد آتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مہمان نواز نہیں ہے، یعنی کہ مہمان کی خدمت نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک انسان کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، یعنی کہ مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مہمان نوازی کرنے پر دعائے مغفرت مل رہی ہے۔ اور اسی طرح اب چند سنتیں ہیں جو مہمان کے متعلق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرنا یہ سب سے پہلے سنت عمل ہے، اور اسی طرح مہمان کو اکراماً تکیہ پیش کرنا یہ سنت عمل ہے، اور مہمان کے آنے پر اس کا استقبال کرنا سنت عمل ہے۔ پھر مہمان کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہونا یہ سنت عمل ہے، اور اسی طرح مہمان کو اکراماً چند قدم تک اس کے ساتھ چلنا، اسے رخصت کرنا یہ بھی سنت عمل۔ اب چند گزارشات ہیں میزبان کے لیے۔ میزبان کہتے ہیں جس کے پاس مہمان آ رہا ہے۔ تو میزبان کو چاہیے پہلے نمبر پر جب بھی کوئی مہمان آئے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کھڑے ہو کر ملا جائے، عزت دی جائے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر مہمان کو خدا کی رحمت سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھے، اسے بوجھ نہ سمجھے، اور مہمان کی خدمت خوب کرے تاکہ وہ راضی ہو کر لوٹے۔ اور اسی طرح جب بھی مہمان آئے اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے، کیونکہ مہمان کے مزاج کے مطابق کھانا پک دے۔ بعض مرتبہ ہم وہ چیز پکا دیتے ہیں جو مہمان کھاتا نہیں ہے، جس سے مہمان کو یعنی کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مہمان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا کھائیں گے۔ پھر کھانے میں پوچھ لیں مرچ مسالہ کیسا استعمال کرتے ہیں، چائے کے اندر چینی اور پتی کیسی استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس کے مزاج کے مطابق ہمارا کھانا پک جائے اور مہمان بھی خوش ہو جائے۔ اس طرح ایک ادب میزبان کے لیے یہ ہے کہ اگر کھانا کم ہو تو پھر سب سے پہلے مہمان کو کھلائیں، بعد کے اندر آپ کھائیں۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب کھانا آپ مہمان کے ساتھ کھا رہے ہوں تو اس وقت تک آپ اپنا ہاتھ مت روکیں جب تک مہمان کھا رہا ہے، کیونکہ اگر میزبان بس کر جائے گا تو مہمان بھی شرم کے مارے بس کر جائے گا۔ تو ایک ادب یہ ہے
کہ اگر کوئی غیر محرم مہمان آ جاتا ہے تو اسے الگ کمرے میں بٹھایا جائے، الگ بیٹھک وغیرہ میں بٹھایا جائے، تاکہ ہمارے گھر والوں کو کام کاج میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ادب ہے۔ اب چند گزارشات ہیں میزبان کے لیے کہ اب میں میزبان ہوں، مہمان کے دروازے پہ جا رہا ہوں، مجھے کن آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو جب بھی آپ کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز، تحفہ، ہدیہ وغیرہ ضرور لے کے جائیں تاکہ ہمارا میزبان خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح میزبان مہمان کو چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملنے کے لیے جائے وہاں پر کھانے کے لیے جو چیز میسر ہو جائے اسے قبول کر لے، کھانوں کی فرمائش نہ کرے کہ میں یہ کھاؤں گا، میرے لیے یہ پکا دو، مجھے یہ پسند ہے۔ اب اس چیز سے میزبان کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا کھانوں کی فرمائش نہ کرے بلکہ جو مل جائے اسے قبول کر لے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مزاج کے مطابق کھانا پکاتا ہے۔ ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کھانا میرے مہمان کو پسند آ جائے، لیکن ہر انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے، کوئی زیادہ مرچ استعمال کرتا ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ میٹھا استعمال۔ تو میزبان اپنے مزاج کے مطابق پکائے گا جو اسے اچھا لگے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کے کھانے کی تعریف کریں اور اس کے اندر عیب نہ نکالیں، جس طرح کا بھی مل جائے آپ بسم اللہ کر کے کھا لیں، چاہے آپ کے مزاج کو نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے گھر اپنی نظر کی حفاظت خوب کرے، بد نظری نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک یہ ادب ہے کہ مہمان کے گھر جب آپ جائیں تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ میزبان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنی دیر وہاں پر ٹھہرے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ پر اسی طرح جان بوجھ کر حلال حرام کی تحقیق نہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے پاس مہمان گئے ہیں اس سے پوچھنا شروع کر دیں، بھائی آپ کا حلال کا کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے، کہاں سے کماتے ہو، پھر کھاؤں گا۔ بلا وجہ نہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں پر آپ کو حرام کا اندیشہ ہو وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میزبان کو چاہیے کہ جب مہمان کے پاس جا رہا ہے اسے پہلے ٹیلی فون پر یا پیغام بھجوا دے کہ بھائی میں فلاں تاریخ کو آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تاکہ وہ سارے انتظامات کر لے۔ اب انسان اچانک جائے گا، اس کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو جائے گا، بعض مرتبہ اس کے حالات کس طرح کے ہوتے ہیں، تو جانے سے پہلے اسے اطلاع دے دے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ وہاں پر نہیں جا رہے تو اسے پہلے اطلاع کر دیں تاکہ وہ کھانوں میں نہ لگے، آپ کی خدمت گزاری میں نہ لگے، بعد میں سے پریشانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے میزبان کے ہاں کھانا نہ کھانا ہو تو میزبان کو پہلے اطلاع دیں کہ بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، لہٰذا آپ انتظامات نہ کرنا۔ تو یہ اسے پہلے بتا دینا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس طرح جب میزبان کے ہاں کھانا دسترخوان پر آ جائے تو فوراً کھا لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں نماز پڑھ کے کھاؤں گا، میں ٹھہر کے کھاؤں گا، 1 گھنٹہ انتظار کرو۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب اکثر لوگ گھر والے نہیں کھاتے، وہ پہلے مہمانوں کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جب کھانا آ جائے فوراً کھا لیں، آپ دیر نہ کریں تاکہ اس کے گھر والوں نے بھی کھانا ہے، اس کو اور بھی کام ہے، تو آپ اسے جلد فارغ کر دیں۔ اب یہ چند اہم گزارشات تھیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم